بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زمانہ آغاز کے اعتبار سے ادبی تحریک یا رجحان کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ اچھا دوستو، اس سے پہلے والی جو کلاس ہوئی تھی 100 سوالات پر مشتمل، تو اس کلاس میں نے ایک سوال کا جواب غلط بتایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے قرار دیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب تھا وہ تھا ہریانہ۔ میں نے شاید پنجاب بتا دیا تھا، تو پنجاب نہیں ہوگا۔ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد ہریانہ کو بتایا ہے۔ چلیے اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو زمانہ آغاز کے اعتبار سے ادبی تحریک یا رجحان کی صحیح ترتیب یہاں بتانا تھا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ ہو جائے گا سی آپشن۔ پہلے رومانوی تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، پھر حلقہ ارباب ذوق، اور پھر مابعد جدیدیت۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کا رائٹ آپشن سی ہو جائے گا۔ رومانی تحریک کے بعد ترقی پسند، پھر حلقہ ارباب ذوق اور مابعد جدیدیت، یہ ترتیب درست ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب یہاں سن وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتانا ہے۔ ان کی اہم کتاب ہے پنجاب میں اردو، ٹھیک ہے، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا ساتھیوں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ڈی آپشن۔ سعادت حسن منٹو کی وفات 1955 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو منٹو کی وفات وہ ہوئی ہے لاہور میں۔ اور راجندر سنگھ بیدی کی وفات 1984 عیسوی کو، عصمت چغتائی کی 1991، قرۃ العین حیدر کی 2007۔ تو اس اعتبار سے چوتھا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ منٹو کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1912 عیسوی کو پنجاب میں پیدا ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی سپٹمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں، عصمت چغتائی کی پیدائش، اور وفات 1991 میں۔ قرۃ العین حیدر کی 1907 عیسوی کو ہوئی ہے، 1927 عیسوی کو ہوئی ہے علی گڑھ میں، اور وفات 2007 عیسوی کو۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ زمانی اعتبار سے شعراء کی صحیح ترتیب یہاں بتانا ہے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیو وہ ہو جائے گا دوسرا، یعنی کہ سی آپشن۔ مومن کی پیدائش 1800 عیسوی میں ہوئی۔ شاد عظیم آبادی کی 1846۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو جگر صاحب کی پیدائش وہ ہوئی ہے 1890 عیسوی میں۔
اور شہریار کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے 1936 عیسوی کو۔ تو اس اعتبار سے اب آپ دیکھیے 1800 مومن، شاد 1846، جیگر 1890 اور شہریار 1936۔ ان سبھی کی وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ مومن کی وفات 1952، مومن خان مومن کی وفات جو ہے 1852 عیسوی میں، 1900 نہیں ہے۔ کبھی کبھی جلد بازی میں بھی غلط کر دیتا ہوں، کبھی کبھی کیا زیادہ تر غلطیاں ہو جاتی ہیں جلد بازی میں ہی۔ چلیے 1852 یہ مومن کی وفات ہے۔ شاد عظیم آبادی کی وفات 1927، جگر مراد آبادی کی وفات جو ہے وہ ہوئی ہے گونڈا میں 1960 عیسوی کو، 1890 سے 1960 والے ہیں۔ اور شہریار کی جو وفات ہے ساتھیوں وہ 2012 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سال پیدائش کے لحاظ سے ان میں صحیح ترتیب بتانا ہے۔ جی تو سال پیدائش کے اعتبار سے دوستوں درست جو اس کا جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا، یعنی کہ آپشن ملا وجہی کی 1566، ولی دکنی کی 1668 اور آبرو کی 1600 آبرو کی ایک سیکنڈ، آبرو کی پیدائش کیا ہے 1683 یا 85، 1683 یا 85 کہیں کہیں آتا ہے۔ اور میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو۔ تو اب ملا وجہی کی 1566، ولی کی 1668، آبرو کی 1683 اور میر تقی میر کی 1722۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ آپشن درست ہو جائے گا۔ اب وفات کے بارے میں ذکر کریں ملا وجہی کی، تو ان کی وفات جو ہے 1659 عیسوی کو یہ گولکنڈہ میں، اور ولی دکنی کی وفات جو ہے یہ ان کی 1720 عیسوی کو احمد آباد میں، آبرو کی 1733 عیسوی کو یہ آبرو کی 1733 عیسوی کو، اور میر تقی میر کی 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں بھی زمانی اعتبار سے ہی مثنوی نگاروں کی صحیح ترتیب بتانا ہے۔ جی تو اس طریقے کے سوالات جو ہیں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن UGC نیٹ میں جو ہے سوالات ایسے ہی بنتے ہیں ساتھیوں، تو آپ ضرور جو ہے اسے ذہن میں رکھیں۔ چلیے تو اس سوال کا میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، نہیں بی آپشن۔ نظامی بیدری کی تو سال پیدائش جو ہے دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کی جو مثنوی ہے قدم راہ 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں لکھی گئی تھی۔ 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں مثنوی قدم راہ لکھی گئی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور ملا وجہی کی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا 1566، میر حسن 1737 میں پیدا ہوئے، اور دیا شنکر نسیم 1811۔ تو اس طریقے سے آپ کا بی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ ملا وجہی کی وفات، ان کی بھی وفات کا ذکر ہو چکا ہے 1659، میر حسن کی وفات 1786۔ میر حسن کی پیدائش جو ہے دوستوں دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اور دیا شنکر نسیم صاحب کی جو پیدائش ہے 1811 عیسوی کو ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے دیا شنکر نسیم کی جو ہے 1845 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لکھنؤ میں پیدائش اور وفات بھی لکھنؤ میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ اب یہاں دعویٰ دلیل کا سوال آیا ہے۔ دعویٰ ہے کہ اکبر کے دربار کا مشہور شاعر عبدالرحیم خان خانہ برج بھاشا کا مشہور شاعر
गुजरा है। और दलील दी गई है इसलिए ब्रिज भाषा अहम ज़बान बन गई। जी देखिए, अब यहाँ सही जो जवाब है वो दावा सही है लेकिन दलील गलत है। ये बात ठीक है कि अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुल रहीम खान खाना ब्रिज भाषा का मशहूर शायर था, लेकिन इसलिए ब्रिज भाषा अहम ज़बान नहीं बनी थी। तो ये दलील गलत हो जाएगा, हालांकि दावा दुरुस्त हो जाएगा। सही जवाब आपका चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फिर से दावा दलील का सवाल है। दावा किया गया है कि अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद साज शख्सियत के मालिक हैं, और दलील दी गई है चूँकि उन्होंने ख्याल अंगेज़ मज़ामीन लिखे। जी तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा तीसरा, यानी दावा सही है मगर दलील गलत है। देखिए, अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद साज शख्सियत के मालिक तो हैं, लेकिन इस वजह से जो है वो ख्याल अंगेज़ मज़ामीन लिखने की वजह से वो नहीं है। तो इस एतबार से यहाँ दलील गलत होती है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से दावा दलील का सवाल है। सैफुल मुल्क बदिउल जमाल हसन शौकी की मशहूर मसनवी है, और दलील दी गई है कि हसन शौकी कुतुब शाही अहद का अहम शायर था। जी तो इस सवाल का भी सही जवाब जो है दोस्तों वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, दावा गलत है और दलील सही है। देखिए, सैफुल मुल्क बदिउल जमाल गव्वासी की है, आपको मालूम होगा सैफुल मुल्क बदिउल जमाल गव्वासी की मसनवी है, हसन शौकी की नहीं है, तो इस एतबार से दावा गलत हो गया। तो दलील हसन शौकी जो है कुतुब शाही अहद के अहम शायर थे, ये दुरुस्त है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। फिर से दावा दलील का सवाल आया। तो दावा क्या किया गया कि बागो बहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज उसकी फसाहत और सलासत में है, और दलील दी गई है इसकी कि इस किताब का शुमार उर्दू की अहम दास्तानों में होता है। जी तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दावा सही है और दलील भी सही है। देखो, बागो बहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज उसकी फसाहत और सलासत में है, और इस किताब का शुमार उर्दू की अहम दास्तानों में किया जाता है। बिल्कुल दोनों दुरुस्त है, दावा सही है और दलील भी सही है। अगला सवाल, फिर से एक मर्तबा जो है दावा दलील का ही सवाल है। तो दावा है इसमें मिर्ज़ा आदि रसुआ का शाहकार नावल उमराव जान आदा है, और दलील दी गई है इस नावल की शोहरत सिर्फ उसके किरदार उमराव जान आदा की शायरी की वजह से हुई है। जी तो इस सवाल का भी जो सही जवाब है वह है चौथा, दावा सही और दलील गलत। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मिर्ज़ा रसुआ का शाहकार नावल उमराव जान आदा है, लेकिन इसकी शोहरत जो है सिर्फ इसके किरदार और उमराव जान आदा की शायरी की वजह से नहीं हुई है, तो दलील गलत हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें अब दुरुस्त जोड़ की निशानदही करनी है। दुरुस्त जोड़ क्या होगी? ये भी सिंपल सा सवाल है। देखिए, आहंग जो है ये असरारुल हक मजाज का है, फैज़ का नहीं है। नगमे इल्हाम जो है नगमे इल्हाम ये शाद अज़ीमाबादी का शहरी मजमुआ है, ये दुरुस्त है। जिगर मुरादाबादी का गुले नगमा नहीं है, आपको मालूम होगा फ़िराक का ये गुले नगमा है। इन्हें 1969 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। एशिया जाग उठा यह मखदूम का नहीं है, आपको मालूम होगा एशिया जाग उठा अली सरदार जाफरी का है। तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए जी, एक चीज़ बताइएगा आप मुझे कि शाद अज़ीमाबादी को हुकूमत हिंद ने खान बहादुर का खिताब कब दिया था? जी तो 1891 ईस्वी में जो है इन्हें खान बहादुर का खिताब मिला था। खान बहादुर का खिताब 1891 ईस्वी में मिला था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई है? जी तो मीर तकी मीर की जो पैदाइश हुई दोस्तों वो आगरा में कब हुई है? तो 1722 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। अगला सवाल,
اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی ہی وجہ سے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا تھا؟ جی تو وہ تھے میر حسن کی وجہ سے جو ہے شمس العلماء کے خطاب، ٹھیک ہے، اقبال کے وہ استاد تھے میر حسن، ان کی وجہ سے جو ہے اقبال کی وجہ سے جو ہے نا شمس العلماء کے خطاب ملا تھا، ٹھیک ہے، تو رائٹ آپشن آپ کا ڈی ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کریں تو 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب یاد رکھیے گا 1901 عیسوی میں ملا تھا، اور 1923 عیسوی میں جو ہے انہیں سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ 1901 میں انہیں کیا ملا تھا؟ تو ملک الشعراء کا خطاب انہیں 1901 میں ملا، اور 1923 میں سر کے خطاب سے نوازا گیا تھا، سر کے خطاب سے، ٹھیک ہے۔ اور 1907 عیسوی میں جو ہے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی مینخ یونیورسٹی سے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کس نثری صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ داستان، انشائیہ، مختصر، افسانہ یا پھر رپورتاژ؟ جی تو انشائیہ کو جو ہے ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ انشائیہ ایک ایسا صنف ہے جسے ذہن کی آزاد ترنگ کہا جاتا ہے۔ لون جینس نے انشائیہ کو جو ہے یہ ذہن کی ترنگ کہا ہے۔ اگر کہیں آپ سے پوچھے کہ کس نے انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا تو لون جینس نے جو ہے انشائیہ کو آزاد یعنی ذہن کی ترنگ کہا تھا۔ اور انشائیہ جو ہے اردو میں انگریزی سے آئی ہے، یاد رکھیے گا، اردو میں جو ہے یہ انگریزی ادب کے راستے سے آئی ہے۔ اور انشائیہ کی جھلک اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلے کہاں نظر آتی ہے تو ملا وجہی کی تحریروں میں، ٹھیک ہے، یعنی سبرس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگلا سوال، اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ جی تو اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث جو ہے وہ ملتی ہے دوستو مقدمہ شعر و شاعری علامہ شبلی نعمانی کی کتاب میں۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں شائع ہوئی۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش کے بارے میں بات کیا جائے تو شبلی کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے 1857 عیسوی کو اور وفات 1914 عیسوی کو۔ 1893 عیسوی میں یاد رکھیے گا مقدمہ شعر و شاعری کی سنِ اشاعت ہوئی ہے مطبع انصاری دہلی سے، اور مولانا الطاف حسین جو ہے مقدمہ شعر و شاعری حالی کی ہے، جی شبلی کی نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، شبلی کی نہیں ہے، یہ حالی کی ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری موازنہ انیس و دبیر شبلی کی ہے، جی بالکل حالی کی ہے مقدمہ شعر و شاعری، ٹھیک ہے۔ تو ایک سیکنڈ، چلیے تو حالی نے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر مقدمہ شعر و شاعری لکھا تھا، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور حالی کی پیدائش جو ہے 1837 عیسوی کو پانی پت میں اور وفات 1914 عیسوی کو۔ تو یاد رکھیے گا حالی کی یہ کتاب ہے 1893 عیسوی میں جو ہے یہ شائع ہوا۔ اگلا سوال، اچھا کچھ اور بھی یہاں کتابیں دی گئی تھی جیسے ہماری شاعری، تو شعر العجم، تو ہماری شاعری جو ہے یہ مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب ہے۔ تنقیدی جائزے یہ احتشام حسین کی کتاب ہے۔ شعر العجم یہ شبلی کی 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ سوال نمبر 16، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے دوستوں، صحیح جوڑ کیا ہوگی؟ جی ساتھی، تو گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا یہ کیا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا یہ ناول ہے گردش رنگ چمن۔ اور یاد رکھیے گا دوستو اس ناول کا جو عنوان ہے وہ قرۃ العین حیدر نے غالب کے شعر کے مصرع سے ٹکڑے سے لیا ہے۔ عمر ہو گئی صرف بہار حسن، گردش رنگ چمن ہے ماہ وصال عند لب،
تو یہ غالب کے شعر سے جو ہے انہوں نے اس کا جو عنوان ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اور دوستو قرۃ العین حیدر کے پیدائش وفات کے طور پر ذکر ہو ہی چکا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے کچھ اور بھی ناول ہیں جن سے سوالات آتے ہیں، اور کچھ ان کے افسانے مجموعے بھی ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، جیسے قرۃ العین حیدر کے ان کا تیسرا افسانہ مجموعہ ہے پتجھڑ کی آواز۔ تو پتجھڑ کی آواز پر انہیں ساہتیہ اکادمی کے ایوارڈ 1967 میں ملا تھا، اور انہیں پدم شری 1984 میں دیا گیا تھا۔ اور آخری شب کے ہم سفر جو ان کا ناول ہے، تو اسی ناول پر انہیں گیان پیٹھ کا ایوارڈ 1990 میں دیا گیا تھا۔ اردو میں اب تک 4 لوگوں کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے، جن میں سے قرۃ العین حیدر بھی ہیں۔ تو قرۃ العین حیدر کو ان کے ناول آخر شب کے ہم سفر پر گیان پیٹھ کا ایوارڈ 1990 میں ملا تھا۔ اور قرۃ العین حیدر کا داخل نصب جو ناول ہے آگ کا دریا ہے، جو 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس شعر کے خالق کون ہیں؟ جی، تو اس شعر کے خالق ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش 1778 عیسوی کو ہوئی ہے فیض آباد میں، اور وفات جو لکھنؤ میں 1847 عیسوی کو ہوئی ہے۔ آتش کے ہم عصر میں جو ہے ناصر ہیں، بہت مشہور ہیں ناصر صاحب بھی، اور دیا شنکر نسیم جو ہیں آتش کے شاگرد تھے۔ دیا شنکر نسیم وہی گلزار نسیم والے۔ چلیے اگلا سوال، شوکت علی خان کس شاعر کا اصل نام تھا دوستو؟ جی، شوکت علی خان جو ہے فانی بدایونی کا اصل نام تھا۔ شوکت علی خان فانی بدایونی ان کا اصل نام ہی شوکت علی خان تھا۔ پہلے یہ شوکت تخلص کرتے تھے، بعد میں جو انہوں نے فانی تخلص اختیار کر لیا تھا۔ اور فانی کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بدایوں میں، اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ فانی کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یاسیات کا امام جو ہے انہیں کس نے کہا تھا؟ جی، تو رشید احمد صدیقی نے، 1896 سے 1977 والے نے، رشید احمد صدیقی صاحب نے جو ہے انہیں یاسیات کا امام کہا تھا، فانی بدایونی کو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ گلِ تر، بساط رقص، سرخ سویرا یا پھر پرواز؟ جی دوستو، تو مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کا نام ہے سرخ سویرا۔ یہ سبھی جو ہے پرواز تو نہیں ہے، گلِ تر، بساط رقص اور سرخ سویرا یہ مخدوم محی الدین کے شعری مجموعے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش وفات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ 1908 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں دہلی میں، دکن میں، اور وفات ان کی دہلی میں 1969 عیسوی کو ہوئی ہے، لیکن مدفن جو ہے حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ مدفن ان کا حیدرآباد میں جو ہے، ٹھیک ہے۔ اصل نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا، تھوڑا لمبا نام ہے، ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری۔ مخدوم محی الدین جو ہے یہ ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں شمار انہیں کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے یہ وابستہ تھے، ٹھیک ہے، ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں جو ہے انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اور مخدوم محی الدین کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے سرخ سویرا، تو وہ شائع ہوا تھا 1944 عیسوی میں۔ 1944 عیسوی میں سرخ سویرا جو ہے شائع ہوا تھا، اور ان کا دوسرا مجموعہ ہے گلِ تر۔ گلِ تر جو ہے یہ شائع ہوا 1961 عیسوی میں، اور تیسرا جو ان کا مجموعہ ہے وہ ہے بساط رقص۔ تو بساط رقص یہ شائع ہوا تھا 1966 عیسوی میں، 1966۔ پہلا کب ہوا سرخ سویرا؟ 1944، دوسرا گلِ تر 1961، تیسرا بساط رقص 1966۔ مخدوم محی الدین کے داخل نصاب نظم ہے، تو اس کے بھی بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آزاد نظم ہے ان کا چاند تاروں کا بن، ان کے مجموعہ کلام گلِ تر میں شامل ہے۔
ایک مثنوی کی حیت میں ہے معرہ نظم جو کہ حویلی ہے، یہ پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا 1944 میں شامل۔ مربع کی حیت میں ایک نظم ہے انقلا جو ان کے پہلے ہی مجموعہ کلام سرخ سویرا 1944 میں شامل ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو یہ بھی بہت ہی سمپل سا سوال ہے، 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے، وفات 1982 عیسوی کو ہی حرکت قلب رکنے کی وجہ سے۔ فراق کا اصل نام جو ہے وہ رگھوپتی سہائے اور تخلص یہ فراق کرتے تھے، پیدائش 1896، وفات 1982۔ اگلا سوال دیکھیں، کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ تو اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے، اس نظریہ کو پیش کرنے والے سہیل بخاری ہیں۔ سہیل بخاری کا اصل نام سید محمود نقوی، سید محمود نقوی، سید محمود نقوی ان کا اصل نام تھا۔ سہیل بخاری تخلص کرتے تھے۔ بخاری صاحب کی پیدائش جو ہے 1914 عیسوی کو ہی ہے، 1914 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے اتر پردیش میں، اور وفات پنجاب میں 1990 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو اصل نام ان کا سید محمود نقوی، پیدائش 1914 عیسوی کو اتر پردیش میں، وفات 1990 عیسوی کو پنجاب میں۔ سہیل بخاری کے یہ مشہور اقوال ہے کہ اردو جو ہے دراوڑی خاندان کی زبان ہے۔ ایک اور ان کا قول ہے کہ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے، اور اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے، اس نظریہ کو بھی انہوں نے ہی دیا تھا، اڑیسہ، ٹھیک ہے، اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے، اس نظریہ کو سہیل بخاری صاحب نے ہی دیا تھا، اور دراوڑی خاندان کی زبان ہے۔ یہ سہیل بخاری نے نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے، اور اردو جو ہے یہ اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے، اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ یہ تینوں نظریہ سہیل بخاری صاحب کا یہ ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ اب یہاں آپ نے بتانا ہے کون سا وہ زمرہ ہے جو مختصر افسانہ ہے۔ جی دوستو، تو نوک جھوک بالکونی موزیل تولادان، نوک جھوک منشی پریم چند کا افسانہ ہے، بالکونی یہ کرش چندر کا افسانہ ہے، موزیل سعادت حسن منٹو کا ہے، تولادان راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ تو نوک جھوک کن کا ہو گیا؟ منشی پریم چند کا، بالکونی کرش چندر کا، موزیل سعادت حسن منٹو کا، تولادان راجندر سنگھ بیدی کا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اے بی ڈی آپشن میں جو دیا گیا، جہاں دیا گیا سوتیلی ماں، سوتیلی ماں یہ جو ہے رابعہ بیگم کی تحقیق و تنقید کا مضامین کا مجموعہ ہے۔ کن کا ہے؟ تو رابعہ بیگم، سوتیلی ماں رابعہ بیگم کا ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ سیر کوہسار، سیر کوہسار آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار 1846 سے 1902 والے، لکھنؤ سے حیدرآباد والے، پنڈت رتن ناتھ سرسار کا یہ ناول ہے۔ سیدہ کا لال، سیدہ کا لال علامہ راشد الخیری کا ناول ہے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں، ڈپٹی نذیر احمد راشد الخیری کے پھوپھا تھے، ٹھیک ہے، ڈپٹی نذیر احمد جو ہے علامہ راشد الخیری کے پھوپھے لگتے تھے۔ تو سیدہ کا لال جو ہے یہ علامہ راشد الخیری کا کیا ہے؟ تو ناول ہے، اور غبن آپ کو معلوم ہوگا یہ منشی پریم چند کا ناول ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ پردہ مجاز، یہ پردہ مجاز جو ہے منشی پریم چند کا ہے۔ سونے کا سنسار، ٹھیک ہے، سونے کا سنسار
جی تو سونے کا संसार कृष्ण चंद्र का नावल है। सीता हरण कुर्रतुल ऐन हैदर का नावलेट है। हजरत जान काजी अब्दुल सत्तार का नावल है। आतिश रफ्ता जमीला हाशमी की नावल है। रात अब्दुल्ला हुसैन का अफसानी मजमुआ है। सवा शेर गेहूँ मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। दस्ते वफा अहमद नदीम कासिमी का शेरी मजमुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झेल में से किस जुमरे का ताल्लुक नाविल से है? अब यहाँ आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जुमरा है जो नाविलों का है। जी तो नाविलों वाला जुमरा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ज़वाल बगदाद अब्दुल हलीम शरर का नावल। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश 1860 ईस्वी को लखनऊ में, वफ़ात 1926 ईस्वी को। पर्दा-ए मजाज मुंशी प्रेमचंद का नावल। मुअरका-ए करबला मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी का तारीख़ी नावल है। मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी, ठीक है, मुअरका-ए करबला। गर्दिश-ए रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल। तो इस एतबार से आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखें एक के बारे में, तो सफ़ीना-ए ग़म दिल दिया गया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ख़यालुस्तान ये सज्जाद हैदर यिल्दिरम का अफसानी मजमुआ है। सज्जाद हैदर यिल्दिरम 1880 से 1943 वाले हैं। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का नावल है। कोख जली ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। तो इस एतबार से ए गलत हो जाएगा। चंद हम आस्र मौलवी अब्दुल हक का है। और हम नफसाने रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। शीश महल शौकत थानवी का है। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। दोज़खी इसमें चुगताई का खाका है। यारान कहन तो ये अब्दुल मजीद सालिक के खाकों का मजमुआ है। शिकस्त कृष्ण चंद्र का नावल है। अरहर का खेत रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। तो इस एतबार से आपका ए बी डी गलत हो जाता है। राइट ऑप्शन जो है आपका बी होगा, बाकी सभी गलत हैं। चलिए अगला सवाल। ज़बान दहली व पीरा मंश उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मुवल्लिद व मंशा। ये मशहूर कौल किनका है? ज़बान दहली व पीरा मंश उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मुवल्लिद व मंशा। जी मसूद हुसैन ख़ान का ये कौल है। ज़बान दहली व पीरा मंश उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मुवल्लिद व मंशा। मसूद हुसैन ख़ान की पैदाइश 1919 ईस्वी को हुई है दोस्तों। कायमगंज फ़र्रुखाबाद में, वफ़ात 2010 ईस्वी को हुई है। मसूद हुसैन ख़ान ने बहुत सारी किताबों को मुरतब किया है। मशहूर किताबों को इन्होंने मुरतब किया है, जैसे कि क़िस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर, बीकट कहानी, आशूरा नामा, मसनवी, कदमराव। तो इन सभी किताबों को इन्होंने तरतीब दिया है। और वरूद मसूद का दाखिल नसाब है। तो वरूद मसूद का जो खुद नविश्त है वो पहली बार 1989 में शायद, दूसरी बार 2019 में। और वरूद मसूद के पहले बाब में 17 अबवाब हैं और दूसरे बाब में 18 अबवाब। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फसाने अजायब। फसाने अजायब एक तबाज़ात दास्तान है। इसके अलावा ये सभी जो हैं वो किसी न किसी से अख़ज़ किए गए हैं। तो फसाने अजायब जो है दोस्तों 1824 ईस्वी में तहरीर की गई थी। किसने लिखी थी? तो रजब अली बेग सुरूर ने हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी। पूछा जाए किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो असद अली ख़ान की फरमाइश पर। कब लिखी गई थी? तो 1824 ईस्वी में।
رجب علی بیگ سروری نے حکیم اسد علی کی فرمائش پر جو ہے اسے تحریر کی، اور یہ پہلی مرتبہ 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ 1843 عیسوی میں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کے پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کریں تو رجب علی بیگ سرور صاحب کی پیدائش جو ہے رجب علی بیگ سرور کی جو پیدائش وہ 1786 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1869 عیسوی کو بنارس میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس وہ خواب ہیں ہم۔ اس شعر کے خالق کون ہے؟ بہت ہی مشہور شعر ہے شاد عظیم آبادی کا، صحیح جواب کا ڈی ہو جائے گا۔ شاد عظیم آبادی کا یہ مشہور شعر ہے دوستو، ڈھونڈو گے اگر ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس وہ خواب ہیں ہم۔ چلیے اگلا سوال۔ اردو کا پہلا مثنوی نگار کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو اردو کا پہلا مثنوی نگار جو ہے فخر الدین نظامی کو قرار دیا گیا۔ اردو کے پہلے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اسے کب لکھا تھا؟ تو 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں فخر الدین نظامی نے لکھا تھا، اور اسے دریافت کر کے جمیل جالبی نے 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی کے جانب سے شائع کیا تھا، اور اس کو سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے جو ہے اس کا تعارف کرایا، اور اس کا نام بھی نصیر الدین ہاشمی نے تجویز کیا تھا۔ نصیر الدین ہاشمی وہی ہیں دکن میں اردو۔ نصیر الدین ہاشمی نے اس کا سب سے پہلے تعارف کرایا تھا۔ نصیر الدین ہاشمی 1895 سے کب سے کب والے ہیں؟ تو 1964 والے ہیں۔ 1895 سے 1964 والے یہ ہیں۔ تو نصیر الدین ہاشمی نے اس کا تعارف کرایا اور اس کا نام بھی تجویز کیا تھا، اور اس مثنوی کے جو عنوانات ہیں وہ سبھی کے سبھی فارسی میں ہیں، سبھی عنوانات فارسی میں ہیں قدم راؤ پدم راؤ کے۔ اگلا سوال، ان میں سے صوفی شاعر کون ہے؟ تو یہ بھی بہت ہی سمپل سا سوال ہے۔ خواجہ میر درد جو ہے ایک صوفی شاعر ہیں۔ خواجہ میر درد کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1721 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1785 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ پراکرت کا پہلا روپ کیا ہے؟ تو دوستو پراکرت کا پہلا روپ جو ہے پالی ہے، صحیح جواب سی آپشن ہے۔ اگلا سوال، قاضی عبد الودود اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو قاضی عبد الودود اردو ادب میں محقق کی وجہ سے مشہور ہیں۔ 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے کاکو بہار میں، اور وفات 1984 عیسوی کو بہار ہی میں یہ ہوئے۔ ان کی وفات جو ہے بہار ہی میں ہوئی۔ انہوں نے 2 رسالہ، بہت ہی مشہور رسالہ جو ہے جاری کیا تھا پٹنہ سے۔ ایک رسالہ تھا رسالہ معیار، اور دوسرا رسالہ تھا دوستو معاصر۔ رسالہ معیار اور رسالہ معاصر جو ہے انہوں نے پٹنہ سے جاری کیا تھا۔ قاضی عبد الودود صاحب جو ہیں یہ محمود شیرانی کی روایت کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا۔ محمود شیرانی وہی 1880 سے 1946 والے، تو قاضی عبد الودود نے محمود شیرانی کی روایت کو جو ہے آگے بڑھایا تھا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو صبرس یہاں دیکھیے گا یہ داستان ہے خدا کے بستی، یہ ناول ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ایک غلط یہیں ہو جاتا ہے۔ پھر سے دیکھیے گا صبرس داستان ہے، صبرس باغ و بہار فسانہ عجائب یہ داستان ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو ضحاک ایک ڈرامہ ہے، انارکلی بھی ڈرامہ ہے، آگرہ بازار بھی ڈرامہ ہے، لیکن آخری آدمی افسانوی مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے ڈی غلط۔ رائٹ آپشن آپ کا سی ہو جائے گا، بی سی دوسرے میں ہے۔
सबरस मुल्ला वजी क्या है, बागो बहार मीर अमन का है, फसाना जब रजब अली सरूर का, बुस्तानी ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल का, दस्तान बी वाले जो जुमरा है दस्तानों का है। कफन मुंशी प्रेमचंद का है। हतक साद हसन मंटो का, अपने दुख मुजद्दिदुर राजेंद्र सिंह बेदरी का है। चौथी का जोड़ा इसमें चुगताई का अफसाना है। तो सी वाला जो जुमरा है अफसानों का जुमरा है। तो इस एतबार से आपका BC राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही जुमरे की यहाँ निशानदेही करनी है। देखिए, मुल्ला वजही मीर अमन रजब अली बेग शुरू ये दास्तान नवेश हैं। आगाश काश्मीरी इम्तियाज़ अली ताज हबीब तनवीर ये ड्रामा निगार हैं। तो इस एतबार से A और D आपका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सभी के पैदाइश वफात की। तो आगाश काश्मीरी की पैदाइश 1879 ईस्वी को हुई है लखनऊ में, बनारस में, और वफात 1935 ईस्वी को हुई है लाहौर में। इम्तियाज़ अली ताज की 1900 ईस्वी को पैदाइश, वफात 1970 ईस्वी को कातिलाना हमले की वजह से लाहौर ही में इनकी वफात हुई है। हबीब तनवीर की आगरा बाज़ार वाले हैं तो 1923 ईस्वी में रायपुर में, और वफात जो है भोपाल में 2009 ईस्वी को। मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 ईस्वी को हुई है मुरादाबाद में, और वफात दिल्ली में 2010 ईस्वी को हुई है। और मुल्ला वजी का ऊपर जिक्र हो चुका है। चलिए मीर अमन की पैदाइश वफात देख लेते हैं। तो मीर अमन साहब की पैदाइश जो है वो है 1732 ईस्वी में। 1732 ईस्वी में ये मीर अमन पैदा हुए हैं दिल्ली में, और वफात 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज़ैल के 2 बयानात सही हैं और 2 गलत, 2 सही बयानात की यहाँ निशानदेही करनी है। जी तो देखिएगा, सबरस से कबल मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी लिख चुके थे, तो ये बात दुरुस्त है। सबरस 1632 ईस्वी में तहरीर की, 1635 ईस्वी में तहरीर की गई थी, और कुतुब मुश्तरी 1609 ईस्वी में। तो बिल्कुल ये दुरुस्त है। सबरस से कबल मुल्ला वजी जो है कुतुब मुश्तरी 1609 में लिख चुके थे। बागो बहार जो है ये गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने इसे लिखा था, तो A-B बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आगरा बाज़ार इम्तियाज़ अली ताज का नहीं है, हबीब तनवीर का है। फसाने अजाब रानी कैद की कहानी से कबल नहीं लिखी गई थी। फसाने अजाब 1824 ईस्वी में लिखी गई है, और रानी कैद की कहानी 1803 ईस्वी में लिखी गई है। तो इस एतबार से यहाँ D गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नज़्मों और शोरा के लिहाज से दर्ज झेल में 2 सही जुमरों की निशानदेही करनी है। रामायण का आखिरी सीन खाके हिंद हुब्बे वतन चकबस्त का है, 1882 से 1926 वाले की। कलर का नगमा मोहब्बत जातरी समंदर का बुलावा 1912 से 1949 वाले की ये है। A और C राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। तन्हाई जो है दोस्तों, तन्हाई और सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ का है, बाज़ अहमद अख्तर अलीमान का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चकले गुरेज साहिर का है, इनकलाब मखदूम मोहिद्दीन का है, तो इस एतबार से यहाँ D भी गलत। राइट ऑप्शन A-C। अगला सवाल। ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जी तो नज़ीर अकबर हाली जोश ये नज़्म निगार हैं। जिगर असगर हसरत फ़ानी ये गज़ल गो हैं, तो A-B राइट ऑप्शन आपका
चौथा हो जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश देख लेते हैं। 1740 में पैदा हुए, दिल्ली में और वफ़ात आगरा में 1830 ईस्वी को। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई है? तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश जो है 1846 ईस्वी को हुई है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश इलाहाबाद में और वफ़ात 1921 ईस्वी को हुई है अकबर इलाहाबादी की। हाल ही की पैदाइशवात का जिक्र हो चुका है। जोश 1896 में पैदा हुए, वफ़ात 1982। जिगर मुरादाबादी, इनकी पैदाइश का भी जिक्र हो चुका है, एक दफ़ा और देख लीजिए। 1890 से 1960 वाले हैं ये। असगर गुंडवी, ये 1884 से 1936 वाले हैं। असगर गुंडवी की पैदाइश जो है गोरखपुर में हुई थी और वफ़ात इलाहाबाद में। हसरत मोहानी 1880 से 1951 वाले हैं। फ़ानी बदायूनी, ये हो गए आपके 1879 से 1941 वाले। इस तरीके से याद कीजिए ताकि वक्त भी कम लगेगा और जहन में चीज़ें रहेंगी। तो राइट ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गियास अहमद गद्दी दिया गया है, तो नाविल नवीस हैं। इकबाल ये नज़्म निगार हैं। मीर मोहम्मद तकी ख़याल ये जो है दास्तान नवीस है। इसी तरह मुल्ला वजही ये दास्तान नवीस है। चकबस नज़्म निगार। अब्दुल्ला हुसैन नाविल नवीस। ख्वाजा अहमद ये नाविल अफसाना निगार है। चलिए गियास अहमद गद्दी के भी पैदाइश वफ़ात का जिक्र कर लेते हैं। तो गियास साहब की जो पैदाइश है दोस्तों, गियास अहमद गद्दी जो है ये अफसाना निगार हैं। गियास अहमद गद्दी की जो पैदाइश हुई है वो 1928 ईस्वी को झारखंड में हुई है। 1928 ईस्वी को झारखंड में हुई है गियास अहमद गद्दी की पैदाइश, और वफ़ात 1986 ईस्वी को जो है झारखंडी में हुई है। इनका दाखिली निसाब जो है अफसानी मजमुआ है बाबा लोग जो है इनका दाखिली निसाब अफसानी मजमुआ है। और ये मजमुआ कब शाया हुआ? तो 1969 ईस्वी में बाबा लोग शाया हुआ। कितने अफसानों पर मुश्तमिल है? तो 9 अफसानों पर मुश्तमिल है। पैदाइश 1928 झारखंड में, वफ़ात 1986। बाबा लोग इनका दाखिली निसाब अफसानी मजमुआ 1969 में शाया और 9 अफसानों पर मुश्तमिल है। इकबाल मजीद, ये इकबाल हैं या अल्लामा इकबाल हैं? चलिए वैसे अल्लामा इकबाल की तो पैदाइश का जिक्र हो चुका है, इकबाल मजीद का जिक्र कर लेते हैं। तो इकबाल मजीद ये भी अफसाना निगार हैं। इकबाल मजीद 1934 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदा हुए, और इकबाल मजीद साहब की जो वफ़ात है वो 2019 ईस्वी में हुई है। इकबाल मजीद का जो दाखिली निसाब अफसानवी मजमुआ है वो है तमाशाघर इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है। और तमाशाघर ये कब शाया हुआ? तो तमाशाघर ये 2003 ईस्वी में शाया हुआ। 2003 ईस्वी में शाया हुआ तमाशाघर 12 अफसानों पर मुश्तमिल अफसानी मजमुआ है। अब बात करें अब्दुल्ला हुसैन की, तो अब्दुल्ला हुसैन जो हैं ये नाविल नवीस हैं, नाविल निगार हैं। तो इनकी पैदाइश 1931 ईस्वी को हुई है। 1931 ईस्वी को हुई है रावलपिंडी, और वफ़ात जो है 2015 ईस्वी को लाहौर में। और इनका जो दाखिली निसाब नाविल है वो उदास नस्लें हैं। उदास नस्लें ये कब मंजर आम पर आया? तो उदास नस्लें ये 1963 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। इसमें जो हैं उदास नस्लें में 4 अबवाब है, ठीक है, 4 अबवाब पर ये मुश्तमिल जो है ये नाविल है उदास नस्लें। चलिए अब्दुल्ला हुसैन के बारे में जिक्र हो चुका। 1931 से 2015 वाले उदास नस्लें 1963 4 अबवाब पर मुश्तमिल। ख्वाजा अहमद अब्बास ये दाखिली निसाब अफसानवी इनका मजमुआ है, अफसाना निगार हैं। तो इनका जो अफसानी मजमुआ है एक लड़की वो 1942 ईस्वी में शाया हुआ। इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश जो है जून 1914 ईस्वी को पानीपत में हुई है, और वफ़ात 1987 ईस्वी को मुंबई में। चलिए जी अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायर और मिसरों के लिहाज से सही जोड़ की निशानदेही करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये।
جی ساتھیوں، تو جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہو جائے گا: وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اصغر گڈوی صاحب کا جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا. یہ گانا چنگیزی کا زبان کنگ تک آیا نہ ماجرا دل کا. فراق گورکھپوری کا ہم سفیران چمن کچھ آشیانے کی کہو. ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا اس سوال کا. ویسے صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا. جگر مراد آبادی کا وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا. اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا. یہ گانا چنگیزی صاحب کا ہو جائے گا زبان کنگ تک آیا نہ ماجرا دل کا. فراق کا ہم سفیران چمن کچھ آشیانے کی کہو. اگلا سوال دیکھیے. محقق اور ان کی کتاب کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے. تو یہ سمپل سوال ہے. قاضی عبدالودود کا ہو جائے گا غالب بحیثیت محقق. گیان چند جین کا اردو کی نثری داستانیں. محمود شیرانی کا تنقید شعر العجم. جمیل جالبی کا محمد تقی میر. قاضی عبدالودود کا پیدائش وفات کا ذکر ہو چکا ہے، تو گیان چند جین کی پیدائش وفات دیکھ لیتے ہیں. گیان چند جین کی پیدائش جو ہے 1923 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے. 1923 عیسوی کو حبیب تنویر بھی پیدا ہوئے. اس کے علاوہ 1923 عیسوی میں اور کون پیدا ہوا ہے؟ تو 1923 عیسوی میں مشتاق احمد یوسفی پیدا ہوئے ہیں. 1923 عیسوی میں جو ہے ایک اور شخص ہیں، کیا نام ہے ان کا، 1923 عیسوی میں انتظار حسین ہو گئے، تو ان کی بھی پیدائش ہے 1923. اور شوکت صدیقی، انتظار حسین، حبیب تنویر اور گیان چند جین، یہ سبھی جو ہے 1923 عیسوی میں پیدا ہوئے. تو گیان چند جین کی پیدائش بجنور میں 1923 عیسوی کو ہوئی ہے، اور گیان صاحب کی جو وفات ہے 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں ہوئی ہے. محمود شیرانی کی 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے. 1880 عیسوی کو. اور محمود صاحب کی جو وفات ہے 1946 عیسوی کو ہوئی ہے ٹونک راجستھانی میں. جمیل جالبی کی 1929 عیسوی کو یہ ہے. جمیل جالبی یہ علی گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 2019 عیسوی کو جو ہے کراچی میں. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیو وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا. ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے. قاضی عبدالودود کی غالب بحیثیت محقق. گیان چند جین کی اردو کی نثری داستانیں. محمود شیرانی تنقید شعر العجم. جمیل جالبی محمد تقی میر. داستان اور اس کے کردار کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. جب تک بات کر لیتے ہیں دوستوں. چلیے، تو داستان اور اس کے کردار کے لحاظ سے جو صحیح جوڑ ہے وہ ہو جائے گا دوسرا آپشن. رانی کیتکی کہانی کا کردار کنور ادیبان. رانی کیتکی کہانی 1803 عیسوی میں لکھی گئی. باغ و بہار یہ 1802 عیسوی میں لکھی گئی. شائع 1804 میں ہوئی. تو اس کا کردار جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا بہزاد خان. بستان خیال کا جو کردار ہے وہ ہو جائے گا معز الدین. دلارام فسانہ عجائب کا کردار. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. فسانہ عجائب 1824 میں لکھے گئے تھے. شاعر اور ان کی وابستگی کے لحاظ سے صحیح جوڑ بتانا ہے. جب تک ان کی پیدائش وفات کا ذکر کر لیتے ہیں.
مجروح سلطان پوری کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے دوستوں 1919 عیسوی کو جو ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں۔ اور خواجہ الطاف حسین حالی ہیں تو خواجہ الطاف حسین حالی 1837 سے 1914 والے ہیں۔ جی دوستو، تو مجروح سلطان پوری یہ وابستہ تھے ترقی پسند تحریک سے، مختار صدیقی کی وابستگی تھی حلقہ ارباب ذوق سے، حمیق حنفی کی وابستگی تھی جدیدیت سے، اور خواجہ الطاف حسین حالی کی علی گڑھ سے وابستگی تھی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نوعیت کے لحاظ سے جو ہے کتاب کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنے ہیں۔ تو اس سوال کا بھی جواب بہت ہی سمپل ہے، جیسے اس آباد خرابے میں یہ خود نوشت ہے اختر الایمان کا، نامدیو مالی یہ خاکہ ہے مولوی عبدالحق کا، الفاروق یہ سوانح عمری کتاب ہے شبلی کا، اور سائیکل کی سواری ایک انشائیہ ہے۔ رائٹ آپشن جو ہے آپ کا ہو جائے گا تیسرا۔ چلیے اگلا سوال، شاعر اور دبستان کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو مومن خاں مومن دہلی کے رہنے والے تھے، ناسخ یہ رہنے والے تھے دبستان لکھنؤ کے، راسخ عظیم آباد کے، اور امیر یہ دبستان رامپور کے۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن تیسرا ہے۔ اگلا سوال، شاعروں کے نام اور تخلص کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی، تو سراج علی خان ٹھیک ہے، سراج الدین علی خان آرزو، نجم الدین مبارک شاہ آبرو، ٹھیک ہے، محمد شاکر ناجی، شیخ ظہور الدین حاتم۔ صحیح جواب پہلا۔ اگلا سوال، مثنوی اور اس کے کردار کی روشنی میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی، تو گلزار نسیم کا کردار ہو جائے گا محمودہ، قطب مشتری کا جو کردار ہے وہ ہو جائے گا مریخ خان، پھول بن کا کردار سمن پری، سیر البیان کا مسعود شاہ۔ صحیح جواب دوسرا ہے۔ اگلا سوال، شاعر اور مثنوی کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، مقیمی کی چندرو بدن مہیار، گواسی کی سیف الملک بدیع الجمال، ملک خوشنود کی یوسف زلیخا، ملا نصرتی کی علی نامہ۔ دوسرا صحیح جواب ہے۔ بولی اور اس کے علاقے کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔
جی ساتھیوں، لہندہ جو ہے یہ مغربی پنجاب کی زبان ہے۔ برج بھاشا یہ متھرا کی بولی ہے۔ بندیلی جو ہے یہ جالون کی زبان ہے، اور قنوجی فروخ آباد۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجیے گا، رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہے، لہندہ مغربی پنجاب، برج بھاشا متھرا، بندیلی جالون، قنوجی فروخ آباد۔ چلیے اگلا سوال، زمانی اعتبار سے نظم نگاروں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بھی ہو جائے گا، حالی کی 1837، اقبال کی 1877، فیض کی 1911، شفیق فاطمہ شعرا کی 1930۔ ان کی وفات کے بارے میں ذکر کریں تو حالی کی 1914، علامہ اقبال کی 1938، فیض کی 1984، اور شفیق فاطمہ شعرا کی 2012۔ چلیے اگلا سوال، صنفی اعتبار سے صحیح ترتیب بتانا ہے۔ فٹافٹ کرتے ہیں دوستو، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو صنفی اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا ڈی، دل کا چراغ، شاردا شانتی دیوار۔ یہ افسانے ہیں، صنفی اعتبار سے یہاں پہچانا تھا، دل کا چراغ، شاردا شانتی دیوار۔ اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ لکھ کر بتائیے کن کے افسانے ہیں۔ ویسے یہاں دیکھیے ٹیڑھی لکیر ناول ہے، سوانگ افسانہ ہے، شاردا بھی افسانہ ہے، شانتی بھی افسانہ ہے۔ امراؤ جان ٹیڑھی لکیر یہ ناول ہیں، شاردا سوانگ یہ افسانے ہیں، ٹیڑھی لکیر یہ ناول ہے، شاردا یہ افسانہ ہے، اداس نسلیں بستی یہ ناول ہے۔ چلیے اگلا سوال، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس سوال کا ڈائریکٹ میں آنسر بتا دیتا ہوں، صحیح جواب سی ہو جائے گا۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722، مرزا غالب 1797، فراق کی 1896، عرفان صدیقی کی 1939۔ تو یہ درست ہو جائے گا۔ وفات کے بارے میں ذکر کریں تو 1810 لکھنؤ میں میر کی وفات، مرزا غالب کی دہلی میں 1869، فراق کی 1982 دہلی میں، اور عرفان صدیقی کی لکھنؤ میں 1904 کو۔ چلیے اگلا سوال، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب یہاں بھی بتانا ہے، تو اس کا بھی میں ڈائریکٹ آنسر بتا دیتا ہوں۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ فضل علی فضلی، ان کے بھی پیدائش وفات کا ذکر دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کا جو کربل کتھا ہے اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فضل علی فضلی کا جو داستان ہے کربل کتھا، وہ 1732-33 میں 1732-33 میں تحریر کی گئی تھی، اور رجب علی بیگ سوری کے سال پیدائش جو ہے 1786 ہے۔ امتیاز علی تاج 1900، محمد حسن 1926۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بھی صحیح ہے۔ اب رجب علی بیگ سوری کی وفات دیکھیے گا تو یہاں 1869، امتیاز علی تاج کی 1970، محمد حسن کی 2010۔ سوال نمبر 50، سال وفات کے اعتبار سے یہاں بتانا ہے۔ جی تو سال وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب ہو جائے گا سی، محی الدین قادری زور کی 1962، مسعود حسن خان 2010، گیان چند جین 2000، سال وفات کے اعتبار سے سی تو ہوگا نہیں، کیونکہ 2010 میں تو وفات ان کی ہوئی ہے۔ گوپی چندرن کی
2022 ज्ञान चंद जैन की 2007। सी नहीं होगा। मोहिउद्दीन कादरी जोर, ये हो जाएगा बी। चलिए 1962, 2007, 2010 और 2022 बी हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल, कुलियात मोहम्मद कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन हैं? जी, तो कुलियात मोहम्मद कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब हैं सैयद मोहिउद्दीन कादरी जोर। चलिए, इनका भी पैदाइश वफ़ात ज़िक्र हो चुका है। अगला सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की थी? जी दोस्तों, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में कायम की थी। कुछ लोग 62 मानते हैं, लेकिन यूजीसी 1864 ही मानता है। तो इस सवाल का सही जवाब 1864 ईस्वी है। सरस्वती की पैदाइश 1817, अलीगढ़ में, वफ़ात 1898। पैदाइश दिल्ली में हुई है, वफ़ात अलीगढ़ में 1898 में। चलिए अगला सवाल, चकबस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? तो सुबह वतन इसका सही जवाब हो जाएगा। चकबस्त का शेरी मजमुआ जो है वह गुल नगमा के नाम से शाया हुआ। चकबस्त के 4 शेरी मजमुए हैं दोस्तों, तो कौन कौन से हैं? तो सुबह वतन, इसके अलावा जलवाए सुबह और अगले लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़ हुआ? सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़ तहरीक। अगला सवाल फटाफट करते हैं, मीर तक़ी मीर का सन वफ़ात क्या है? तो 1810 लखनऊ। अगला सवाल, मीर तक़ी मीर के हवाले से कुछ निकात दिए गए हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? तो मीर अमन ने बाग़ो बहार गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी 1802 में। 1804 ईस्वी में ये शाया हुआ है। अगला सवाल, मीर अमन के हवाले से कुछ निकात है दोस्तों, इसे भी आप पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें करार दी? तो हाली ने शायरी के लिए वो 3 शर्तें जो हैं वो हो जाएंगी तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़ाहुस अल्फाज। तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़ाहुस अल्फाज। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से किस नक्कात का ताल्लुक़ है? तो मीरा जी इसका सही जवाब हो जाएगा। मीरा जी के हवाले से यहाँ कुछ निकात हैं, इसे भी आप पॉज करके देख लीजिएगा। 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताबें हैं? 3 रंग और पाबंद नज़में, जी, तो ये मीरा जी की हैं। मीरा जी 1912 से 1949 वाले। मोहसिन काकोरवी किस शायर के शागिर्द हैं? तो दोस्तों मोहसिन काकोरवी जो हैं ये अमीर मीनाई के शागिर्द हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन इनका नाम था असल, और तारीख़ी नाम मंजूर इलाही था। मोहसिन काकोरवी की पैदाइश 1826 ईस्वी को हुई थी और वफ़ात जो है 1905 ईस्वी को हुई थी। तो इनका असल नाम क्या था मोहसिन काकोरवी की? सैयद मोहम्मद मोहसिन, और तारीख़ी नाम मंजूर इलाही। मोहसिन काकोरवी जो है ये किसके शागिर्द हैं? तो अमीर मीनाई के। सही जवाब बी हो जाएगा। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो उर्दू की लिसानी तश्कील में दोस्तों याद रखिएगा, खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, इसमें से खड़ी बोली, फिर हरियाणवी आता है। खड़ी बोली और हरियाणवी जो है दोनों जो है ये अ का लहजा रखती हैं। अ का खड़ी बोली और हरियाणवी, ये दोनों अ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं। इसके अलावा ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली,
یہ تینوں جو ہیں او کا لہجہ رکھنے والی بولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ مغربی ہندی میں 5 بولیاں آتی ہیں۔ تو چلیے اگلا سوال دیکھیں، یہاں پہ دیا گیا ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ مغربی ہندی کی 5 بولیاں کھڑی بولی، ہریانوی، تو یہ دونوں کیا رکھتی ہیں؟ آ کا لہجہ۔ برج بھاشا قنوجی اور بندیلی یہ دونوں او کا لہجہ رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، مرزا غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو مرزا غالب نے تاریخ کی کتاب مہر نیمروز لکھی تھی۔ مہر نیمروز کا تاریخی نام پرتوستان بھی ہے، پرتوستان اس کا تاریخی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور مہر نیمروز میں جو ہے عہد تیمور سے لے کر ہمایوں تک کا بیان آیا ہے۔ عہد تیمور سے لے کر ہمایوں تک کی تاریخی حالات اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ گل نغمہ کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو پیرا گورکھپوری صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، اندر سبھا کا تعلق ادب کے کس صنف سے ہے؟ تو اندر سبھا یہ ایک ڈرامہ ہے امانت لکھنوی کا، صحیح جواب آپ کا ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، امانت لکھنوی کے حوالے سے یہاں ڈرامے کے کچھ تصانیف دیں۔ سب سے پہلے ان کے نام دیکھ لیجیے۔ اصل نام سید آغا حسن تھا، تخلص امانت کرتے تھے۔ پیدائش 1815، وفات 1858۔ انہوں نے اندر سبھا کو مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش 1852 میں لکھا۔ واجد علی شاہ کے دور میں انہوں نے یہ ڈرامہ لکھا تھا۔ 1854 میں ڈرامہ پیش ہوا تھا، اور یہ ڈرامہ جو ہے 1855 میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اس ڈرامے میں جو ہے 15 گیت شامل ہیں، اور یہ اس کا پلاٹ اکارہ ہے، اور ایک یہ منظوم ڈرامہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 8 پریوں کا ذکر ہے۔ نہیں 8 پریوں نہیں، 4 پریوں کا ذکر ہے، 8 کردار ہیں شاید۔ چلیے اگلا سوال، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئے۔ یہ شعر کن کا ہے؟ تو یہ شعر ہے دوستو، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئے، پیرا گورکھپوری کا ہے۔ صحیح جواب ڈی آپشن ہو جائے گا۔ ان میں کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کی یہ سرگزشت نہیں ہے، مشتاق احمد یوسفی 1923 سے 2018 والے کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہم نفسان رفتہ، اشفتہ بیانی میری اور گنج ہائے گرام آئے رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے کچھ ڈیٹیل دیے گئے ہیں، آپ اچھے سے اسے مطالعہ کر لیجئے۔ چلیے، ان میں کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی والا کتاب لفظ و معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظ و معنی جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کی اہم کتاب ہے۔ ادبی تخلیق کے بارے میں بات کریں تو 1929 سے 2019 والی کتاب جمیل جالبی۔ تخلیقی عمل یہ کن کی ہے؟ تو تخلیقی عمل جو ہے دوستو یہ ہو جائے گا 1922 سے 2010 والی کی۔ افکار و مسائل یہ ہو جائے گا 1912 سے 1972 والے کی، ٹھیک ہے۔ لفظ و معنی 1935 سے 2020 والے کی کتاب ہے۔ چلیے اگلا سوال، شمس الرحمن فاروقی کے حوالے سے یہاں یہ ماہنامہ ہے شب خون، تو یاد رکھیے گا ماہنامہ شب خون کے بانی اور یہ مدیر رہے تھے اس کے۔ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ تو مختصر افسانہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، یہاں کے سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں تو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ اس شعر میں دوستو کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس شعر میں صبح شام یعنی صنعت تضاد، الٹا سیدھا صحیح جواب یہ ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے صنعت تضاد، مبالغہ، تلمیع اور اشتقاق کسے کہتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب یہاں بتائیے۔ تو تشبیب، گریز، مدح، مدح، دعا۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تشبیب، گریز، مدح، مدح اور آخری میں دعا ہوتا ہے۔ اس کے اجزاء ترکیبی 5 ہیں۔ تو تشبیب پہلے، گریز، پھر مدح، مدح کے بعد پھر مدح آتا ہے، اور مدح کے بعد آتا ہے آخری میں دعا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اردو کا پہلا قصیدہ گو جو ہے قلی قطب شاہ ہیں،
آپ کو معلوم ہوگا، اور اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو پہلا سودا ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ، اور اردو کا پہلا شاعر ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے، ولی کو، اور یہاں پہ اردو کا پہلا جو ہے قصیدہ کو قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ پہلا قصیدہ کو سودا کو قرار دیا جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس سوال کا جواب میں فٹافٹ بتا دیتا ہوں۔ چوتھا اس کا صحیح جواب ہے، کیسے ہے تو یہ محمود شیرانی، نصر الدین ہاشمی، مسعود حسن خان، قمر رئیس، یہ دوستو یہ محقق ہیں، ٹھیک ہے، تو لسانیات کے ذیل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لسانیات کے ذیل میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں دیکھیے گا، یہاں جو دیکھیے گا جگن ناتھ آزاد، تو یہ شاعر اور محقق کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح گوپی چند رنگ ہیں، یہ ایک ناقد ہیں، اور یہاں بھی مرزا گوپی چند رنگ ہیں، تو یہ بھی ایک ناقد ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے یہ سبھی جو ہے لسانیات کے ذیل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، لسانیات سے تعلق رکھنے والے ادبا ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ نظموں اور شعراء کے لحاظ سے صحیح ترتیب یہاں بتانا ہے۔ اچھا، اس میں 2 زمرہ بتانا تھا، ایک سیکنڈ، صحیح جواب چوتھا ہے، بی اور سی، بی اور سی۔ اچھا، گوپی چند رنگ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لسانیات پر گوپی چند رنگ نے بھی کام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ایک سیکنڈ معاف کیجیے گا، اس سوال کا جو صحیح جواب ہے چوتھا ہے، بی اور سی، بی اور سی۔ محمود شیرانی، نصر الدین ہاشمی، مسعود حسن خان، اور محمود شیرانی، نصر الدین ہاشمی، گوپی چند رنگ، جی مرزا خلیل احمد بیگ بھی آتے ہیں، گوپی چند رنگ، ٹھیک ہے، یہ لسانیات کے ادبا ہیں، تو اس اعتبار سے بی سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ قمر رئیس ایک نقاد ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، اور وہاں جگن ناتھ جو ہے شاعر تھے۔ نظموں اور شاعر کے لحاظ سے درجہ ذیل میں 2 زمروں کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا فرضی لطیفہ برقی کلی، صدر بار دہلی، اکبر الہ آبادی کی نظمیں ہیں، اور کسان جنگل کے شہزادے، شکست زندہ کا خواب جوش کا ہے۔ بی ڈی اس کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ آدمی نامہ یہ کن کا ہے تو آدمی نامہ جو ہے نذیر اکبر آبادی کا، بنجارہ نامہ انہی کا، خاک ہند چک بست کا ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط۔ مناجات بیوہ حالی، برقع رت حالی، آثار سلف اسماعیل میرٹھی، تو اس اعتبار سے یہاں سی بھی غلط۔ اگلا سوال۔ شعراء اور ان کے مجموعہ کلام کے لحاظ سے درجہ ذیل میں دیے گئے 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے گا۔ تو عشق نامہ کینوس شب درمیاں عرفان صدیقی کا ہے۔ اس کے علاوہ اسم اعظم 7واں در شام ہونے والی ہے۔ اے اور سی جو رائٹ آپشن ہے وہ آپ کا تیسرا ہو جائے گا ساتھیو، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نشاط روح اصغر کا ہے، سرود زندگی اصغر کا ہے، چراغ سخن جو ہے یگانہ کا ہے، تو بھی غلط۔ گل نغمہ فراق کا ہے، روح کائنات بھی جو ہے فراق کا ہے، لیکن جب فصل گل بہارا یہ کلیم عاجز کا غزلوں کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط۔ اگلا سوال۔ درج ذیل میں سے 2 زمروں کے اشعار صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا، یعنی کہ اے اور ڈی۔ وحدت عاشق و معشوق کی تصویر ہوں میں، نل کا احسار تو اخلاص دمن کو دیا،
اس نظر کے اٹھنے میں، اس نظر کے جھکنے میں، نغمہ سحر بھی ہے، صبح گائی بھی۔ یہ آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا کہ یہ اشعار کن کے ہیں۔ چلیے، رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے 2 زمروں کے اشعار صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ جی دوستو، تو نالہ و آہ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر عشق بسا عشق کے دیوان میں آ۔ تو یہ ہے آپ کے ولید حقانی کے شعر۔ اب یہاں دیکھیے گا، اب شوق سے تم محفل اغیار میں بیٹھو، یا گوشہ خلوت میں جب لطف اٹھائے۔ یہ مومن خواہ مومن کا شعر ہے، یعنی بی اور سی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، الفاروق سیرت النبی، الغزالی حیات جاوید شبلی کے ہیں یہ تصانیف۔ سفر نامہ، روم مصر شام، مسافران لندن۔ اچھا، یہاں 2 زمرے، جی اچھا، یہ جو زمرے ہیں نا، یہ صنفی اعتبار سے پوچھے گئے ہیں۔ یہ خود نویس سوانی عمری کتابیں، اور ڈی والا جو زمرہ ہے وہ سفر نامہ کا۔ سفر نامہ، روم مصر شام شبلی کا، مسافران لندن سر سید کا، جاپان چلو جاپان چلو یہ مجتبیٰ حسین کا، ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کیجیے۔ جی، تو غشائی آوازیں جو ہیں، غاف قاف کاف، غین قاف کاف، اور اس کے علاوہ جو ہے دندانی آواز دال نون سین۔ اے سی رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، ایک سیکنڈ، کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا اے اور ڈی۔ اے اور ڈی پہلے میں ہے، ہاں ایک سیکنڈ، پہلا اس کا درست نہیں جواب ہوا، معاف کیجیے گا۔ کفر چاہے اسلام کی رونق کے لیے، اس کا دوسرا مصرع جو ہے حسن زنار تسبیح سلیمانی کا، اس کا مکمل یہ مصرع ہو جائے گا، مکمل شعر ہو جائے گا۔ اے اور سی اس کا رائٹ آپشن چوتھا ہوگا۔ میر تقی میر کے یہ اشعار ہیں، وہ یہاں سے اخذ کیے گئے ہیں، دیکھ لیجئے گا یہاں سے۔ کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کہتے ہیں، ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ کفر کچھ چاہیے اسلام کے رونق کے لیے، حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا۔ تو یہ اشعار ہیں۔ چلیے، اور وہ جو ہے بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے، معتقد کون ہے میر ایسی مسلمان، تو یہ آپ کے مکمل ایک شعر ہے۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں بولیوں کے 2 صحیح اور 2 غلط زمرے کون سے ہیں؟ دو صحیح زمرہ یہاں بتانا ہے۔ جی دوستو، 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے کھڑی بولی ہریانی برج بھاشا قنوجی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں دیکھیے کھڑی بولی قنوجی بندیلی ہریانوی۔ بہاری تو آتا نہیں ہے، مغربی ہندی کے 5 بولی میں گجراتی بھی نہیں آتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں اس سے غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن بی اور ڈی پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پھر سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی یہاں پہچان کرنا ہے، تو 2 صحیح زمرہ جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ابن نشاطی، ملا وجی، غواسی، جنیدی، اور عبدل ملا نصرتی، مقیمی، سید میران ہاشمی۔ تو یہ کس اعتبار سے پوچھا ہے؟ اچھا، یہ قطب شاہی دور کے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، میں آپ کو
سیکنڈ جی، ابن نشاطی جو ہیں، ابن نشاطی یہ قطب شاہی دور سے یعنی گولکنڈہ ملا وجیق واسی جنیدی گولکنڈہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ عبد الملا نصرتی، اس کے علاوہ جو ہے سید مروان ہاشمی، یہ عادل شاہی دور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ چلیے تو اس اعتبار سے ہاں یہ صحیح جواب ہوگا۔ یہ قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں یعنی گولکنڈہ، اور یہ عادل شاہی دور سے یعنی بیجاپور۔ چلیے رائٹ آپشن آپ کا جو ہے دوستو وہ ہو جائے گا دوسرا سی اور ڈی۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 شعر صحیح ہیں اور 2 غلط، تو 2 صحیح شعر ہو جائے گا۔ خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی، ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر کھائیں پیچ ہوتا، میر تقی مومن خواہ مومن کے یہ اشعار ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بی سی رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یعنی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستوں، مستقبل دربار دہلی فرضی لطیفہ برق کلیسا اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، اور بدلی کے چند جنگل کے شہزادی شکست زندہ خواب جوش ملی آبادی کا، بی ڈی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ انقلاب مخدون کا ہے، حویلی بھی مخدوم کا ہے، صبح امید یہ کن کا ہے، تو صبح امید آزاد کا ہے، چاند تاروں کا بن یہ چاند تاروں کا بن مخدوم محی الدین کا ہی ہے، چاند تاروں کا بن۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جاتری سمندر کا بولا ہوا میرا جی کا ہے، کلر کا نغمہ محبت، اور دل بے قرار جو ہے آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا یہ کن کا ہے۔ دل بے قرار شاید اختر شیرانی وغیرہ کا ہے۔ چلیے آپ مجھے بتائیے کمنٹ میں لکھ کر۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیوں، تنقید اور عملی تنقید ادب اور سماجی روایت بغاوت افکار و مسائل کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ سید احتشام حسین کی کتابیں، اردو زبان فن داستان گوئی سخنائے گفتنی عملی تنقید اردو شاعری پر نظر، یہ کلیم الدین احمد کا، سی ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، باقی وہ اے بی میں مکس دیا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل کے بیانات میں 2 صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس کے 2 صحیح بیانات جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار ہیں، 1896 میں پیدائش، وفات 1977 عیسوی کو۔ اور اس کے علاوہ دوستو مکتوباتی ادب میں اردو معاملہ کی خصوصی اہمیت ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے، مشتاق احمد یوسفی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہاں یہ سی غلط ہو جائے گا۔ اختر الایمان نے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں، یہ آل مسرور کا ہے، اس آباد خرابے میں جیسے لکھا رہتا تب صحیح ہوتا، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہے۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ نشاط رو اسم اعظم عشق نامہ گل نغمہ، یہ شعری اعتبار سے نشاط رو اصغر کا ہے، اسم اعظم یہ شہریار کا، عشق نامہ عرفان صدیقی کا، گل نغمہ فراق کا ہے۔ اور شب قدر آثار سلف باز احمد یہ نظموں کا جملہ ہے، تو شب قدر محمد حسین آزاد، آثار سلف اسماعیل باز احمد، اختر الایمان تاج محل شاعر، تو اس اعتبار سے بی سی رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ اے اور ڈی میں دیکھیے گا تو یہاں مکس دیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ چلیے اگلا سوال، یہاں بھی 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب ورانہ یہ خیال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب روز ماہ وصال کہاں، یہ غالب کے اشعار ہیں۔ اے اور ڈی والے، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، اے اور ڈی۔ اگلا سوال، اشعار کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، اشعار کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ بتانا ہے۔
ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائے وہ بیاباں وہ سحر دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، وہ ایک جواں کا حملہ کفار روکنا، بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا۔ سی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ چلیے اگلا سوال، ہاں یہ کن کا ہے بتائیے گا کمنٹ میں۔ شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 جملے صحیح ہیں۔ شاعروں کے اعتبار سے تو اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے تو نئے برگو ثمر آ گئے، عرفان صدیقی کا ہے ثمر والا۔ اور ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کروان نفس عدم کی راہ میں پیادہ پانا ملا، یہ گانا کا ہے، یعنی کہ بی ڈی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ آہو ختن لگنے لگے، عرفان کلیم الدین کا نہیں ہے، عرفان صدیقی کا ہی ہے یہ۔ چلیے اگلا سوال، شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 جملے صحیح یہاں بتانا ہے۔ ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں غالب کا ہے، خاطر مایوس میں نقش امید و وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا حسرت کا۔ اے بھی دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ان میں 2 بیانات صحیح بتانا ہے۔ تو ہند آریائی اور ہندی سنیتی کمار چٹرجی کا ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسن خان کا ہے، سی ڈی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ کن کا ہے، تو یہ احتشام حسین کا، اردو کی لسانی تشکیل یہ گیان جین کا نہیں ہے، مرزا خلیل احمد بیگ کا، تو اس اعتبار سے بھی یہاں غلط ہو جائے گا، سی ڈی رائٹ آپشن ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 91، جوش کو استعمال الفاظ پر غیر معمولی قدرت ہے، اردو میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو تشبیہات و صنائع کے نفیس استعمال میں ان کی برابری کر سکے۔ جوش کے بارے میں یہ رائے کس کا ہے؟ جی ساتھی، تو کلیم الدین احمد کا یہ رائے ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس نے نفسیاتی تنقید میں احساس کمتری پر زور دیا ہے، تو ایڈلر نے، صحیح جواب ساتھی اس کا ایڈلر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وہ بس اجڑ گئی یہ معنی خیز جملہ کس افسانے کا ہے؟ تو لاجونتی، راجندر سنگھ بیدی کا۔ سب سے مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ یہ بیان کن کا ہے ساتھیوں؟ تو یہ بیان ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ چلیے اگلا سوال، ملا وجیح نے کتب مشتری میں در شرح شعر گویت کے تحت جو اشعار کہے ہیں ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ جی تو تنقیدی خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 96، لکھنؤ کی اردو شاعری کس کی کتاب ہے؟ جی لکھنؤ کی اردو شاعری یہ کتاب ہے سید شبیہ الحسن کا، پیدائش ان کی 1958 عیسوی کو ہوئی ہے، وفات 2012۔ سید شبیہ الحسن سے بہت ہی ریئر سوال پوچھا جاتا ہے UGC نیٹ میں، حالانکہ انہوں نے بہت ساری تصانیف کیے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا، یہ شعر کن کا ہے؟ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ جی تو اس شعر کے خالق ہیں اصغر گونڈوی۔ اگلا سوال، شعور کی رو کی تکنیک سب سے پہلے کس ناول میں استعمال ہوئی؟ تو شعور کی رو کی تکنیک سب سے پہلے جو ہے ناول لندن کی ایک رات 1939 میں شائع ہوئی، استعمال ہوئی۔ نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو نقوش زندہ جو ہے یہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ آج کا آخری سوال ہے، ان میں سے کس ناول کا عنوان کسی مصرے کے ٹکڑے پر نہیں ہے؟
تو وہ ہو جائے گا قرۃ العین حیدر والا چاندنی بیگم۔ باقی سبھی جو ہے کسی نہ کسی شعراء کے شعر سے ٹکڑے سے عنوان لیے گئے ہیں، لیکن چاندنی بیگم کسی بھی شعراء کے شعر سے ٹکڑے سے نہیں لیے گئے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔